پہچان کے آدمی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ایک سوال کیا، من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن معاشرت کے حساب سے، ادب کے اعتبار سے کون ہے، کس کا حق زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امک، تیری ماں کا۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، قال ثم من؟ قال امک، پھر کس کا؟ پھر ہمارے نبی نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کہا ثم من، پھر کس کا؟ پھر ہمارا آقا صاحب فرمایا امک، تیری ماں کا۔ پھر سوال کرنے والے نے پھر کہا ثم من، پھر کس کا؟ قال ابوک، تیرے باپ کا۔ 3 مرتبہ ماں کا حکم بتانے کے بعد چوتھی مرتبہ جب سائل نے سوال کیا کہ پھر کس کا حق ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے باپ کا۔ آج میرے بھائیوں حدیث دیکھو کیا کہہ رہی ہے، ماں کا کتنا بڑا حق ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں مائیں رو رہی ہے، مائیں بڑی پریشان ہیں۔ جیسے باپ گھر سے نکلا کہ بچے ماں کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کیا ماں ہے، کون بلا رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کسی قسم کا ان کو کوئی خیال بھی نہیں ہے کہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پیشاب پاخانہ صاف کیا، پروان چڑھایا، اس ماں کو ہم ستا رہے۔ آج بچہ گیم بھی کھیلتا ہے نا، تو ماں بلا رہی ہے، اس کے سامنے تک نہیں دیکھتا۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہے، اگر ہم نماز پڑھ رہے اور ماں نے آواز لگا دیا، ماں کو پتا نہیں کہ نماز میں ہے، ماں کو پتا نہیں ہے کیا نماز میں ہے، ماں ہو یا باپ ہو، دونوں میں سے کوئی بھی، ماں نے آواز لگا دیا یا باپ نے آواز لگا دیا، تو نفل نماز ہے تو توڑ دے اور ان کا جواب دے، یہ مسئلہ ہے، فتویٰ ہے یہ۔ اور اگر فرض نماز ہے اور ماں باپ کو خبر نہیں ہے، تو اگر کسی مصیبت میں پکارا ہو تو نماز توڑ دے، اور ویسے کسی کام کے لیے پکارا ہو تو نماز نہ توڑے۔ وہ پکارنے کا انداز ہم کو پتا چل جاتا ہے، بھائی کس لہجے سے انسان بلاتا ہے پتا چل جاتا ہے، کہ کوئی ایسا لہجہ ہوتا ہے انسان بھاگتا ہوا جاتا ہے، کیا ہوا امی، اور ویسے بھائی میری ماں نے بلایا ہوگا لیکن خبر نہیں ہے، فرض نماز ہے تو پوری کر لے اور ان سے کہے کہ امی میں نماز میں تھا۔ اتنا بڑا درجہ ماں کا ہے میرے بھائیوں، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مائیں بہت رو رہی ہے، گھر گھر میں یہ تماشا ہے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی تھا جریج نامی آدمی، بڑا اللہ والا، بڑا عبادت گزار، انہوں نے اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں رات دن عبادت کرتے تھے، رات دن لگے رہتے تھے، بڑے، اور ان کا بہت چرچا تھا قوم کے اندر کہ بڑے عابد ہے یہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی ماں آئی اور ماں نے پکارا جریج، تو جریج نماز میں تھے، نماز کی حالت میں دل سے کہا، اے اللہ، ایک طرف نماز ہے ایک طرف میری ماں ہے، دل میں کیا ہوگا؟ ماں کا جواب نہیں دیا اور نماز چالو رکھی، ماں چلی گئی۔ دوسرے دن آئی، پھر پکارا یا جریج، پھر جریج نماز میں تھے کیونکہ عابد تھے، ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے تھے۔ پھر انہوں نے دل میں کہا، اے اللہ، نماز اور میری ماں، کیا کروں گے؟ پھر نماز میں لگے رہے، ماں چلی گئی۔ پھر تیسرے دن آئی، پھر پکارا یا جریج، اے جریج، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ میری ماں اور نماز، ماں کا جواب نہیں دیا، نماز میں لگے رہے۔ ماں نے ایک چھوٹی سی بد دعا دے دی، اے اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے، اے اللہ، جریج کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ یہ فاحشہ اور بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ بد دعا دے کر چلی گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو چرچے ہو رہے تھے، بڑا عابد ہے، بڑا عابد
تھے تو ایک فاحشہ عورت بڑی خوبصورت تھی، اس نے چرچے سنے تو لوگوں سے کہا کہ او ہو میں پھسلا کر دیکھتی ہوں اس کو. یہ عبادت خانے میں آئی اور پھسلانے کی کوشش کی جریج کو، لیکن بڑے عابد تھے، اللہ والے تھے، کوئی دھیان نہیں دیا، کوئی توجہ نہیں دی. تو وہیں سے گرجا گھر میں سے، عبادت خانے میں سے ایک چرواہا نکلا. اس عورت نے چرواہے کو بلایا اور چرواہے کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کیا، زنا کیا، حمل رہ گیا. جب حمل کی مدت ختم ہوئی اور بچہ پیدا ہوا تو یہ بچے کو لے کر قوم کے پاس گئی. کہا کہ دیکھا نا یہ جریج کا بچہ، میں نے اس کو کیسا پھسلا دیا. اچھا یہ جریج کا بچہ ہو، ہمارا عابد، ہاں اس کا بچہ ہے یہ. سارے لوگ کدال پاوڑے لے کر آئے اور بہت کوشش کی جریج کو نکالنے کی، لیکن جریج عبادت میں لگے ہوئے تھے تو انہوں نے عبادت خانہ توڑ دیا، گرجا گھر پورا توڑ دیا اور جریج کو نکالا باہر اور مارنے لگے. تو جریج نے کہا کہ کیا وجہ کیا ہے، کیوں مار رہے مجھے، تم کیوں مار رہے مجھے؟ تو کہا کہ تو نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ بچہ ہے تیرا. کہ کہاں ہے بچہ؟ کہ اس نے بچہ جنا ہے، بچہ کہاں ہے، اس کو لاؤ. تو جریج کے پاس بچہ لایا گیا. جب بچے کو رکھا تو کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو. جریج نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی انگلی بچے کے پیٹ کے اوپر رکھی اور بچے سے کہا بول تو کس کا بیٹا ہے. تو بچہ بول پڑا. ہمارے نبی نے فرمایا نا 3 بچے بولے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے. بچہ بول پڑا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. بس اتنا کہنا تھا. کوئی جوریج کو ادھر سے بوسے لیتا ہے، کوئی ادھر سے بوسے لیتا ہے، کوئی ادھر سے برکت کے طور پر چھوتا ہے کہ معاف کرنا ہم آپ کو سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں، گولڈ کا. جوریج نے کہا کہ نہیں، مجھے میرا وہی مٹی کا عبادت خانہ بنا دو. خیر عبادت خانہ بنا دیا گیا میرے بھائیوں، لیکن نتیجہ کیا ہوا دیکھو کیسا الزام لگ گیا، ماں کی بد دعا کا اثر کیسا ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں ہم بڑے ہو یا چھوٹے ہو، ماں ہوتی ہے، ماں بڑی ہوتی ہے. بعض مرتبہ بڑی ماں ہو جاتی ہے، مزاج بچوں جیسا ہو جاتا ہے، ایک بات 2 3 4 بار پوچھ لیتی ہے. غصے مت ہو جاؤ میرے بھائیوں. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، اونچی آواز سے بات مت کرو. یہی جنت ہے میرے بھائیوں اور یہی جہنم ہے. اگر فرما برداری کر لی، ماں باپ کو اٹھا لیا، ان کی عزت کر لی چاہے کیسے بھی ہو. اگر گھر میں پڑے ہوئے ہیں بیٹا آج یہ کھانا، آج یہ لا، آج وہ دے، اپنی طاقت کے مطابق لا دو، ان کے اوپر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو. اس وجہ سے کہ حدیث میں آتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے. اگر بوڑھا باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں نہیں جاتا، بوڑھا ہے بیچارہ، کام کر کر کے تھک گیا، اب تیرے اوپر امید لگا کر بیٹھا ہے، اب اسے ڈر لگتا ہے کہ بیٹا ایک پیالی 10 روپے کی آئس کریم کی لا دینے، یہ کہتے بھی ڈر لگتا ہے بیٹے کو. آج حالات ایسے ہیں میرے بھائیوں. بیٹا کماتا ہو گیا نا، باپ کو کھلا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے تو شیر ہو گیا. یہ باپ کا بھی باپ ہو گیا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ایسے حالات ہے، نہ ماں اولاد کے سامنے بول سکتی ہے، نہ باپ اولاد کے سامنے بول سکتے ہیں. میرے بھائیوں یہ نوجوانوں سے خاص کہہ رہا ہوں، یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب ہماری اولاد ہوگی. اس لیے ابھی اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد ہماری قدر کرے تو ہم اپنے ماں باپ کی ابھی قدر کر لو. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے.